اٹلی بولونیا میں مقیم معروف پاکستانی بزنس مین چودھری مدثر اقبال ڈولیا کی طرف سے برطانیہ میں گزشتہ اتوار کو وفات پانے والے اپنے 22 سالہ بھتیجے نبیل رضا کے ایصال ثواب کے لیے فیضان مدینہ میں کرائی جانے والی محفل ذکر و نات کے موقع پر دعوت اسلامی کے مبلغ محمد فیاض طاری خطاب کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک مشہور کتاب ہے فتوح الغیب۔ اس کتاب میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر ہر حال میں، یعنی دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خوشی ہو، غم ہو، مصروفیت ہو، فراغت ہو، غرض جب تک جسم میں جان ہے اور جب تک عقل سلامت ہے، سانس چل رہی ہے، اس وقت تک ہر مسلمان پر 3 باتیں لازم ہیں۔ نمبر 1، امر یمتثلہ، شریعت کا حکم کہ اس پر عمل کریں۔ نمبر 2، شریعت کی منع کی ہوئی بات کہ ان سے بچتا رہے۔ اور نمبر 3، تقدیر کہ اس پر ہمیشہ راضی رہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں کہ مسلمان کی ادنی حالت یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ان 3 باتوں میں سے کسی ایک سے بھی خالی نہ ہو۔ اس کا دل ان 3 باتوں کا پختہ ارادہ کرتا ہے۔ بندہ اپنے آپ سے یہ 3 باتیں بیان کرتا رہے اور اپنے اعضاء کو ہر وقت ان میں مصروف رکھے۔ اے میرے پیارے بھائیو، اے عاشقان رسول، غور فرمائیے کہ کتنی مختصر اور کتنی زبردست نصیحت ہے کہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مختصر نصیحت میں پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ یہاں کمال دیکھیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم دنیا دار بندے ہیں، بس جتنا بن پڑتا ہے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ذکر اذکار کر لیتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسے وسوسے کی بیکاٹ کر دی اور فرمایا کہ ان 3 باتوں پر عمل کرنا، یعنی اللہ پاک کے احکامات کو بجا لانا، منع کردہ باتوں سے رکنا اور تقدیر پر راضی رہنا، ان 3 باتوں پر عمل کرتے رہنا، یہ ہر مسلمان کے ادنی درجے کی حالت ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، اب چاہے وہ دنیا دار ہے یا چاہے دین دار ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وکیل ہے، چاہے ڈاکٹر ہے یا ڈرائیور ہے، سیٹھ ہے یا نوکر، بڑے سے بڑے بادشاہ سے لے کر غریب آدمی تک، ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، جسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان 3 باتوں پر عمل کرتا ہے۔ پھر یہاں ایک اور نقطہ پر بھی غور کیجئے کہ عموماً ہمارے ذہن میں کئی قسم کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں اور ہم بہت سارے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، ہم دل ہی دل میں بڑے بڑے خواب سجا رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ بعض لوگوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیاوی سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیم دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ سے یہ 3 باتیں بیان کرتا رہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں خوب سجاتے رہتے ہیں، کمانا کہاں سے ہے، کھانا کیا ہے، ایک دکان ہے اب دوسری کب بنانی ہے، ایک کاروبار کامیاب ہو گیا دوسرا کب شروع کرنا ہے، یوں ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں گم رہتے ہیں، دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے خواب سجائے رہتے ہیں،
حضور غوث پاک نے گویا ہمیں یہ درس دیا کہ ہم دنیاوی معاملات میں خواب سجاتے رہتے ہیں، اپنے اندر ہی اندر دنیا میں آگے سے بڑھنے کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ ایسی سوچیں چھوڑیں، یہ سوچو کہ میں اللہ پاک کے احکام پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔